عظیم پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بستان الواعظین میں ایک روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین اشخاص ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ پاک اس عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں من فرجا عن مکروب امتی، وہ شخص، پہلا وہ شخص کہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے گا۔ دوسرا ومن احیا سنتی، دوسرا وہ کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا۔ اور تیسرا سبحان اللہ ومن اکثر الصلاۃ علیہ، جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ یہ تین افراد ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرنا کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں اسے قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے گا، جس دن رحمان کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ آج تھوڑی سی گرمی میں اور آپ شاید برداشت نہیں کر سکیں گے، اور یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی گرمی کی شدت بڑھتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے، ہر طرف ایک عجیب سی ایک فضا بن جاتی ہے، ہر بندہ گرمی کا رونا رو رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی گرمی ہے، ہم اسے کہیں نہ کہیں برداشت کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، پھر بھی ہم سائے کی تلاش میں ہوتے ہیں، ٹھنڈک کی تلاش میں ہوتے ہیں، پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے آنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن اب غور کریں کہ قیامت کے دن تو کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، صرف رحمان کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس دن کی آج سے ہمیں تیاری کرنی ہے، لہٰذا کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور یہ جو تینوں اعمال بیان کیے گئے ہیں اللہ کرے ہم ان تینوں اعمال پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دل اگر کسی کی طرف مائل ہو تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور یہ محبت جس وقت شدت پکڑتی ہے، جب اس محبت میں بہت زیادہ شدت آ جائے، پھر یہ محبت عشق میں بدل جاتی ہے۔ عشق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عشق مجازی ہے اور ایک عشق حقیقی ہے۔ عشق مجازی انسان کا انسان سے محبت کرنا، اور عشق حقیقی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا۔ عشق مجازی انسان کو اکثر اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ عشق انسان کو بعض اوقات راہ جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے، جو جہنم کی راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن عشق حقیقی میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ عشق حقیقی میں صرف کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں عشق حقیقی ہی ہے کہ جو بڑی بڑی طاقت سے بندہ ٹکر لے لیتا ہے، طوفانوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کبھی عشق حقیقی ہے جو فرعون سے مقابلہ کرواتا ہے، حکم الہی پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہ عشق حقیقی ہی ہے کہ جو نارے نمرود میں کودنے کے لیے، نارے نمرود میں جانے کے لیے بےتاب کر دیتا ہے۔ کیا خوب کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی عقل حیران ہی ہوتی ہے کہ عشق کیا سے کیا کر گزرتا ہے۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا ہے کائنات کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات کی ہر چیز جو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتی ہے۔ یہ تو ہم مسلمان، ہم انسان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ یقیناً ہر انسان، ہر مسلمان نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ آپ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک کے افراد کی اگر ہسٹری کو پڑھیں گے، جو آنے والے بھی افراد ہوں گے، تو انشاءاللہ مسلمان وہ بھی سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ صرف انسان ہی نہیں،
یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے فرشتے بھی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، یہ تارے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ فضائیں، یہ ہوائیں بھی محبت کرتی ہیں، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ بھی پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کائنات کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا ہمارا یہ ٹاپک رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ نے چاہا تو عشق مصطفیٰ میں یوں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ کالز کر سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، آپ اگر فیس بک کے ناظرین ہیں آپ کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے کمنٹس کو بھی ضرور لیں گے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، مبلغین کو دعوت دیتے ہیں، مبلغین منچ پر تشریف لائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن بھی سنیں گے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، اور پھر آج کا جو ٹاپک ہے کائنات کا عشق رسول، اس پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج ہمارا ایک سیگمنٹ بھی ہوگا پیرنٹنگ، انشاءاللہ پیرنٹنگ میں جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے انشاءاللہ، اس میں بھی آج بچوں کی تربیت کے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہوں گے، بڑی پیاری پیاری باتیں ہوں گی۔ آپ مدنی چینل کے ساتھ بس جڑے رہیے، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ میں دعوت دیتا ہوں راشد نور بھائی بھی ماشاءاللہ آج ہمارے پروگرام میں شامل رہیں گے جی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ سبھی بھائی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے راشد بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں سبھی بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا و سہلا، تشریف رکھیں۔ قاری کاشان بھائی بھی ہوں گے ہمارے ساتھ اور نور عالم بھائی بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ، کیسے ہیں کاشان بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب قل للہ المشرق والمغرب یہدی من يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اب بیوقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ حکم قرآن پاک میں تو نہیں، البتہ قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد اوپر والی آیت کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ان قریب کعبہ کو قبلہ بنایا جائے گا۔
تو اس پر اعتراض ہوگا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو اس قبلہ سے کس نے پھیر دیا جس کی طرح رخ کر کے یہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ یہ اعتراض کریں تو آپ فرما دیں کہ مشرق و مغرب ہر سمت کا مالک اللہ تعالی ہی ہے، وہ جس سمت کی طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے۔ کسی کو اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہاں سیدھے راستے سے مراد دین اسلام یا کعبہ کو قبلہ ماننا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں۔ اور اے حبیب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت مبارکہ سے 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، فرمایا کہ اے مسلمانوں جس طرح تمہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، سبحان اللہ، تاکہ لوگوں پر گواہ بنو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ نمبر 2، قبلہ کی تبدیلی کی حکمت بتائی کہ ہم دیکھیں کہ کون سمت و جہت میں پڑا رہتا ہے اور کون رسول کی پیروی کر کے سچا مومن ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ نمبر 3، لوگوں پر قبلہ کی یہ تبدیلی ضرور بہت بھاری تھی، اسی لیے کئی کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے۔ نمبر 4، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے زمانہ میں جن صحابہ کرام نے وفات پائی ان کی رشتہ داروں نے قبلہ تبدیل ہونے کے بعد ان کی نمازوں کا
حکم دریافت کیا، نمازوں کا حکم پوچھا، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور انہیں یہ اطمینان دلایا گیا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یعنی نمازیں ضائع کر دے۔ اہم بات، مسلمان گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے قیامت میں انبیاء اکرام علیہم السلام کے حق میں گواہی دیں گے کہ ان انبیاء نے خدا کا پیغام اپنی امتوں تک صحیح طریقے سے پہنچا دیا تھا۔ گواہی کا ایک معنی یہ ہے کہ مسلمان تمام دنیا کے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا کر حق کی گواہی دیں اور ان پر خدا کی حجت پوری کریں، اور انہیں خدا کا حکم مل گیا تھا، اور یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امت تک خدا کا پیغام پہنچا کر گواہی دینے والے ہیں۔ نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور نبوت سے ہر شخص کے حال، اس کے ایمان کی حقیقت، اچھے برے اعمال اور اخلاص و نفاق سب پر مطلع ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہمارے حال پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک کائنات کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ یہ رہے گا۔ مبلغین سے ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں نور عالم بھائی کی طرف اور سنتے ہیں کلام۔ جی نور عالم بھائی، آج کون سا کلام سنا رہے ہیں نور عالم بھائی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور کیا آج بات، مرحبا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول خدا جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں صلی علی نبی
صلی علی محمد نزع کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو میری نظر کے سامنے میری نظر کے سامنے گنبد ہو ہرا فقط صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد لب پر نعت پاک کا نغمہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اپنا سب کچھ گنبد خضرا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے پھر زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے تمہارے جیسا تمہیں کو دیکھا تو اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اپنا سب کچھ گنبد
خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گنبد خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ ہاں ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بیتاب تھے جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بیتاب تھے ان آنکھوں میں ایک تقاضا ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے سب ہو آئے ان کے در سے جا نہ سکا تو ایک سبھی سب ہو آئے ان کے در سے جا نہ سکا تو ایک سبھی یہ کہ ایک تصویر تمنا یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ
نغمہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، انشاءاللہ یہ آخری سانس تک یہ رشتہ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ اس رشتے پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یقیناً وہ دل بڑے مبارک دل ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جن دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ کتنے پیارے افراد ہوتے ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ہر مسلمان نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہم کسی مسلمان کے بارے میں یہ سوچیں ہو مسلمان اور یہ نبی پاک علیہ السلام سے عشق نہیں کرتا، مسلمان ہے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ اب عشق کے درجات ہے نا، پھر کوئی ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، کوئی ایسی محبت کرتا ہے کہ اسے کہیں قرار ہی نصیب نہیں ہوتا، اسے چین ہی نہیں ملتا، وہ بس اپنے محبوب کے دیار میں رہنا چاہتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی مدینہ پاک سے باہر جانا نہیں ہوتا، جاتے ہی نہیں ہے، کہتے بس موت بھی آئے تو یہیں حضور کے قدموں میں آئے۔ زندگی میں ایک حج کیا ہے، جو فرض حج تھا وہ فرض ادا کرنے کے بعد آپ اپنی زندگی کو حضور کے دربار گہربار میں ہی گزارتے ہیں۔ اسلاف کی زندگیاں بھری پڑی ہیں، صحابہ کرام کا عشق بھی کمال کا عشق ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے۔ یہ محبت ہے اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ راشد بھائی، محبت رسول ایمان کی جان ہے، ایمان کا تقاضا، یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا اس پر پہلے آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ محبت رسول کو ایمان کی جان کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ واہ، دنیا میں اللہ کو ماننے والے لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کے مبارک دور میں بھی لوگ اللہ کو ماننے والے تھے، قیامت پر ایمان رکھنے والے بھی تھے، لیکن قرآن یہ فرماتا ہے یہ ایمان والے نہیں۔ اللہ پر بھی ایمان رکھتے، آخرت پر بھی ایمان رکھتے، لیکن قرآن نے ان لوگوں کو مومن نہیں کہا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے نہیں۔ پتہ چلا صرف اللہ کی محبت یا اللہ پر ایمان رکھ لینا، آخرت پر ایمان رکھ لینا مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جی، وہ کیا چیز تھی کہ جو ان کو مومن نہ بنا سکے؟ وہ اللہ کو تو مانتے لیکن رسول پاک علیہ السلام کو نہ مانتے، آپ کی محبت ان کے سینوں میں نہ آ سکی جس لیے وہ مومن نہ بن سکے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایمان کی جان ہے رسول پاک علیہ السلام کی محبت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہیں یوں سمجھیے کہ مرکز و محور ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کی ذات کو اگر نکال دیا جائے جی، تو پھر ایمان باقی نہیں رہتا، اچھا، ایمان ہی باقی نہیں رہتا، کیونکہ آپ جان ہیں، آپ ایمان کی بھی جان ہے اور کائنات کی بھی جان ہے۔ کیا بات ہے، میرے امام فرماتے ہیں جان ہے، جان کیا نظر آئے، اللہ جان ہے، جان کیا نظر آئے، جان کیا نظر آئے، سبحان اللہ، مدعو گردے خار پھرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، واقعی کس کی طرف اشارہ کیا؟ جی بالکل بالکل، غار کے اندر، غار ثور میں جب گئے ہیں تو وہاں پر نظر نہیں آئے، تو فرمایا ان کافروں کو کیوں میرے محبوب نظر آئے؟ کیونکہ یہ تو کائنات کی جان ہے۔ جی، تو بہرحال رسول پاک علیہ السلام مومنوں کی جان سے زیادہ ان کے مالک ہیں، جانوں سے زیادہ
اپنی مومنوں کی جان سے زیادہ ان کے قریب بھی ہیں۔ اللہ کریم سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ یہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ ان کے قریب ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہاں اولا جو ہے اس کا ایک معنی ہے زیادہ حقدار، زیادہ قریب، زیادہ مالک۔ جی تو رسول پاک علیہ السلام مومنوں کی ان کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک و مختار ہیں۔ تو جب ان کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک و مختار ہیں تو لہذا ایمان والا جو ہے رسول پاک علیہ السلام سے محبت بھی اپنی جان سے بڑھ کر کرے گا، اور واہ یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ کیا بات۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، جس کا ترجمہ امام اہل سنت کیا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کا مالک و مختار ہوں۔ واہ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اتنے مومنوں کے قریب ہیں، اتنے زیادہ ان کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہیں، واہ۔ تو ایمان والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت بھی اپنی جان سے بڑھ کر کرے۔ بالکل صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، اور امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں بھی اس کو روایت کیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جی فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ملتا ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کی کیفیت اس وقت یہ ہے کہ میں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، میری جان یہ اس سے مستثنا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا عمر تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت ہائے ہائے ہائے، عرض کیا کیا بات تھا اب تو میری اپنی ذات کی محبت بھی نکل گئی، اب آپ ہی کی محبت ہے۔ کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت اللہ بدل ہوگا، آپ گئی۔ بندہ تصور بھی کرے نا، کیا تصور ہوگا جب حضرت عمر نے کہا اور حضور نے ہاتھ رکھا اور پھر یہ ارشاد فرمایا، اور پھر حضرت عمر کے دل میں حضور کے ہاتھ رکھنے کی برکت سے، حضور کے مبارک الفاظ کی برکت سے جان سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر نبی حضور پاک سے علیہ السلام کی محبت پیدا ہو کیا بات ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی محبت ایمان کے کامل ہونے کے لیے، بلکہ یوں کہیے مومن ہونے کے لیے اتنی زیادہ ضروری ہے، اتنی زیادہ ضروری ہے کہ اگر اس محبت کو نکال دیا جائے تو پھر ایمان باقی ہی نہیں بچتا۔ اللہ امام اہل سنت نے کیا خوبصورت وہ لکھا نا شعر، اللہ کی سر تا با قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ کیا بات ہے۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک علیہ السلام کی جو محبت ہے یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی جان ہے۔ ایمان کی جان ہے، اور اگر جان نکل جائے تو پھر اس کو زندہ نہیں کہتے، مردہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جسم کو بھی مردہ کہتے ہیں۔ تو اگر ایمان سے رسول پاک علیہ السلام کی محبت کو نکال دیا جائے تو پھر ایمان باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ تھی صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی جانوں سے بڑھ کر کریم آقا علیہ السلام پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، محبت کرتے، عشق رسول کرتے۔ مومن کے لیے
اب پورا قرآن پڑھیں شاہ صاحب، پورے قرآن میں کئی مقام پر اس بات کا ذکر آپ کو ملے گا. سب سے زیادہ جس عقیدے کو بیان کیا گیا نا وہ ہے عقیدہ آخرت. جی قرآن میں سب سے زیادہ عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا، اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کو بیان کیا گیا. اللہ پاک کے جتنے بھی نبی آئے جی ان سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا گیا، بلکہ دو وعدے لیے گئے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور ضرور ان کی مدد بھی کرنی ہے. تو یوں میری اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں. ہائے ہائے. جس پر ایمان لایا جائے تو یقیناً اس سے محبت بھی کی جاتی ہے. محبت کا عالم آپ دیکھیں نا راشد نور بھائی، انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت کا عالم کیا ہے. ایک تو معراج کی رات سب مقتدی بنے ہیں، سبحان اللہ. اور پھر جو انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ عہد لیا گیا، وعدہ لیا گیا، اب انبیاء کرام نے آ کر اپنی امتوں کے سامنے جو نبی پاک علیہ السلام کے قصیدے پڑھے ہیں. سبحان اللہ. یہاں تک کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ یہ امتیں نبی پاک علیہ السلام کو ایسے جانتی ہیں کہ جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. یعنی اس طرح یہ نبی پاک علیہ السلام کو پہچانتے ہیں. یعنی یہ اس پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ بندہ جب کثرت سے کسی کا ذکر سنتا ہے پھر یوں پہچانتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، یہ کیا پیارے الفاظ ہیں کہ آپ خوشخبریاں دے رہے ہیں. حضرت یحییٰ، چونکہ آپ علیہ السلام کو تو بڑے بڑے معجزات اللہ پاک نے عطا فرمائے تھے، تو آپ معجزے دکھاتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو ٹھوکر مارتے، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مردہ کھڑا ہو جاتا. آپ مادرزاد اندھے پر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا، کوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی. حضرت یحییٰ خالہ زاد بھائی ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا، کہا کہ آپ آخری نبی ہیں، اتنے بڑے بڑے معجزے دکھا رہے ہیں، اے عیسیٰ کیا آپ آخری نبی ہیں؟ آپ کے جو جملے ہیں، آپ نے فرمایا آخری نبی تو نہیں ہوں، لیکن آخری نبی کے نالین کی جو تسمے باندھنے کی سعادت مجھے مل جاتی نا، یہی میرے لیے سب کچھ تھا. یہ بہت بڑی سعادت. یہ تھا حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نبی پاک علیہ السلام سے عشق. 12 انبیاء، کم و بیش 12 انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا کا اظہار کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی امتی ہو جاتے. انبیاء کا بھی عشق نبی علیہ السلام سے کیا کمال کا ہے. اللہ اکبر. اور پھر جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھا ہے، اور پھر جب پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں، صحابہ کرام، سبحان اللہ، یہ پیاری ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گفتگو کرتے، حضور علیہ السلام کو معاملات کرتے، سفر میں حضر میں ہر اعتبار سے دیکھا ہے صحابہ کرام نے. ان کا بھی عشق بڑا کمال کا ہے. اور پھر ان صحابہ کرام میں خلفائے راشدین نبی پاک علیہ السلام سے کیا کمال کا عشق فرماتے ہیں. سبحان اللہ. میں چاہوں گا سبھی بھائی سے لیں کہ خلفائے راشدین کا جو عشق رسول ہے اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ ہی یہ گویا عشق کا استعارہ ہیں. واہ 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 واہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہ گویا تمام صحابہ کرام کی دنیا آپ کی جو زندگیاں تھیں یہ عشق رسول سے ہی عبارت تھیں. بالخصوص خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین. سب سے پہلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عمر فاروق، پھر چاروں صحابہ کے کچھ واقعات، کچھ ارشادات میں انشاءاللہ عرض کروں گا. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمیں جو ہمارے اندر جو عشق رسول ہے کیا وہ باقاعدہ عشق کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. النظر الیک، یا رسول اللہ آپ کی طرف دیکھنا مجھے پسند ہے. اور ارشاد فرمایا، عرض کیا الجلوس بین یدیک، اور آپ کے پاس بیٹھا رہوں مجھے یہ پسند ہے. اور تیسری بات یہ ارشاد عرض کی حضور کی بارگاہ میں، وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، کہ اور میں اپنے مال کو آپ پر جو ہے وہ قربان کرتا رہوں، مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تمنا تھی کہ میں آپ کی بارگاہ میں موجود رہوں، آپ کو دیکھتا رہوں اور آپ پر مال کو خرچ کرتا رہوں،
माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला ने आपके इश्क की बदौलत, मोहब्बत की बदौलत ये तीनों चीज़ें आपको अता फरमाई। क्या बात है और फिर ये मोहब्बत सिर्फ ज़बानी नहीं थी जी। बल्कि ये बाकायदा ये आपकी अंजात में रची बसी हुई थी जी। जैसा कि रिवायत में आता है, जब तकरीबन 38 मुसलमान हो गए, मुसलमानों की तादाद 38 हो गई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि मैं खुले आम तबलीग दीन करना चाहता हूँ, मैं नेकी की दावत जो है वो देना चाहता हूँ। तो जब आपने ज़्यादा इसरार किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दे दी। तो आपने कुरैश के सामने ये नेकी की दावत पेश की और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद बयान की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को बयान किया। जी। तो वो गुस्से में आ गए, उनका खून खोल उठा और उन्होंने आपको जो है वो ज़दोकोप करना शुरू कर दिया। वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, दीगर सहाबा किराम, कुछ और मुसलमान भी मौजूद थे। तो लोगों ने आपको ज़दोकोप किया, यहाँ तक कि एक खबीस शख्स ने माज़ल्लाह आपके चेहरे को भी ज़ख्मी कर दिया और आपके जो जिस्म मुबारक है उस पर जूतों से जो है वो माज़ल्लाह अपने जूतों से आपको जो है वो इंतहाई तकलीफ़ पहुँचाई। उस वक्त आपकी कैफियत का आलम ये था कि लोगों को ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद आप बच नहीं सकेंगे। ये मौका कि जिस वक्त आपके बारे में लोगों का ख्याल ये है कि आप बच नहीं सकेंगे, जब आपको बाद में होश आया, आपको लेके चले गए, जब आपके कबीले के लोग, बनु तैम के लोग जब आए तो आपको फिर आपके घर लेके चले गए। आपके वालिद भी और दीगर आपके कबीले के लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि आपको होश नहीं आ रहा था। जब आपको होश आया तो वो दिन के आखिरी हिस्से में आया, तो सबसे पहला जुमला जो आपने इरशाद फरमाया वो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल मुझे बताइए कि वो कैसे हैं। क्या क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी वहाँ मौजूद थे, तो इन्हें ये ख्याल था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो किसी ने तकलीफ नहीं पहुंचाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो किसी ने अजियत नहीं पहुंचाई। तो और ये कैफियत कब तक रही कि पूछते रहे, जब पता चला कि नहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैरियत हैं, दार अरकम में मौजूद हैं, तब भी आपने कहा कि मैं उस वक्त तक कुछ भी खाऊंगा ना पीऊंगा कि जब तक मैं खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजाते खुद अपनी आंखों से ना देख लूं। फिर हुजूर की बारगाह में जब पहुंचे तो इश्क का आलम ये था कि आपकी आंखों से आंसू जारी थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जाहिर है कि जब इश्क एक तरफ से होता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हर आशिक को जो है वो नवाजा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर इश्क की लाज रखते हैं। जी हाँ, हुजूर इश्क वालों की लाज रखते हैं। पत्थर ही क्यों ना इश्क करे, हुजूर उन पत्थरों के भी इश्क का जवाब अता फरमाते हैं, उनसे भी फिर मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं, फिर उन्हें जन्नत का पहाड़ भी करार देते हैं। आगे इंशाल्लाह चलकर मैं राशिद भाई से ये सवाल लूंगा इंशाल्लाह। जी जी। तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा आप रदियल्लाहु ताला अन्हो को प्यार किया, बोसे लिए आपके, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज़ की कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूलुल्लाह, मैं ठीक हूँ, बस चेहरा थोड़ा सा ज़ख्मी हो गया। हाय हाय। आप यहाँ देखें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो को अपनी जान से भी ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत जो है वो अजीज़ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कैसे हैं। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो, आप बाकायदा ये दुआ किया करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के अंदर मुझे मौत आए। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, ए अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत अता फरमा, और शहादत भी कहाँ पर, वजअल मौती फ़ी बलदी रसूलिक, कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के अंदर मेरी मौत वो बनाना, मेरी मौत वहाँ पर हो। और फिर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत ऐसी थी कि हजर अस्वद जिसको लोग जो है वो चूमने के लिए बेकरार रहते हैं, उसके बारे में आप कहते हैं कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे ना चूमा होता, जी पत्थर है जी, जन्नत से आया, कहाँ से आया हुआ है, जन्नत की चीज हमें कोई पता चल जाए ये चीज जन्नत की है, ये यानी कहीं
مقدس جگہ سے کہیں اور سے آئی ہو تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان عشق والوں کا انداز بھی کیا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عشق کا اظہار کر رہے ہیں. جی یعنی تمام محبتیں وہ کسی بھی چیز کی ہوں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے ہیں. اور یہی جو ہے وہ حجر اسود کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے حجر اسود تو جنت سے آیا ہے, تو پتھر ہے, تجھے جو ہے وہ لوگ چومتے ہیں لیکن میں اس لیے چومتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے, بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے, دیکھتے جو کبھی سرکار کو آتے جاتے, دیکھتے جو کبھی سرکار کو آتے جاتے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے. اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو, آپ کے انداز کو, آپ کی اداؤں کو اپناتے تھے. اور حدیث تو مشہور ہے اور آپ نے بھی اور مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کئی بار اس کو سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ایک جگہ پر وضو کیا, وضو کے بعد آپ مسکرائے. جی پھر اس کے بعد جو دیگر رفقا جو آپ کے ساتھ موجود تھے تو ان سے کہا کہ کیا تم یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرایا. اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ جس انداز سے بیان کر رہے ہیں یہ انداز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے لیا اور اس کو آگے خود بیان بھی کیا. تو کہا کہ کیا نہیں پوچھو گے, تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے, تو کہا کہ اسی مقام کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کے بعد مسکرائے اور مسکرا کے یہی پوچھا کہ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ مجھے کس چیز نے جو ہے وہ کون سی چیز سبب بنی کہ میں مسکرایا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے استفسار کرنے پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کے گناہ معاف فرماتا ہے. کیا بات. جب وہ اپنی کوہنیاں دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی کوہنیوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ معاف فرما دیتا ہے, اور جب اپنے قدموں کو دھوتا ہے تو قدموں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کو دیکھیے کہ آپ نے نہ صرف اس جگہ کو یاد رکھا, نہ صرف آپ کے ارشاد کو یاد رکھا, بلکہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو بھی یاد رکھا اور اس بات کو بھی یاد رکھا کہ آپ نے بات جو ارشاد فرمائی تھی وہ کس انداز سے ارشاد فرمائی. ابھی بھائی یہ عشق صحابہ اکرام کا جو عشق تھا نا, عشق یہ اس انداز کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں نا وہ ایک ایک لفظ کو یاد رکھتے تھے, کون سا لفظ پہلے ہے کون سا لفظ بعد میں ہے یہ بھی یاد رکھتے تھے. ایک روایت بیان کی جیسے بنی الاسلام علی خمسن, جو 5 چیزیں ہیں اس میں جو حج کو اور روزے کو یا نماز کو ذکر کیا گیا ہے. تو ایک صحابی نے آ کر یا ایک نے آ کر بیان کی تو انہوں نے کہا, جب صحابی کے سامنے جب بیان کی, کہا حضور نے یہ لفظ پہلے استعمال کیا ہے, اس لفظ کو بعد میں استعمال کیا ہے. حضور کے اتنا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سنتے اور توجہ کا یہ عالم ہوتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کب کیا فرمایا ہے, کس کو پہلے ارشاد فرمایا اور کس کو بعد فرمایا. یہ ہے صحابہ کرام کی توجہ, یہ ہے صحابہ کرام کا عشق نبی پاک علیہ السلام سے. کیا بات ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ارشادات سنتے تھے صحابہ جی تو روایات میں آیا ہے کہ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. جی کہ سر ہلائیں گے تو پرندے اٹھ جائیں گے. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, اسلام کے چوتھے خلیفہ,
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول بھی بڑا پائے کا تھا جی اور آپ کی پوری زندگی سے عبارت تھی، یہاں تک کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کانا واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا و من الماء البارد علی الظمائی۔ واہ، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ قسم کھا کر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بقسم اللہ کی قسم، خدا کی قسم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمارے مالوں سے، جی ہمارے باپوں سے، ہمارے باپ سے، ہماری اولاد سے، ہماری ماؤں سے، اور یہاں تک کہ انتہائی شدید پیاس کے اندر ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیارے تھے۔ اللہ اور اکبر، یہ ہماری محبت۔ کیا بات ہے، ٹھنڈے پانی اور پیاس لگی ہو راشد بھائی اور ٹھنڈا پانی بندے کو مل جائے، کیا بندے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہ کتنی پیاری مثال دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محبت کا اظہار کیا، کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں یہ تو وہ بندہ زیادہ اچھے انداز سے سمجھ سکتا ہے کہ کو واقعی کبھی پیاس بہت زیادہ لگی ہو، پیاس لگی ہو، یہ پیاس کیفیت بنی لگی ہو اور پیاس کے دوران اب اسے پانی پیش کیا جائے تو اب رمضان میں یہ کیفیت ہو سکتی ہے، رمضان میں تو خاص طور پر محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر افطار کا وقت آتا ہے، عصر کی نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک کیفیت جو بنتی ہے، تو یوں سمجھیے کہ جو اس وقت روزہ افطاری کے وقت اگر اسے پانی مل جائے یا ویسے ہی سفر کر کے آئیں اور پانی مل جائے تو دل کی جو کیفیت بنتی ہے یقیناً یہ وہ زیادہ اچھے انداز سمجھ سکتا ہے۔ میں غور اس پر شاہ صاحب کر رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں، یہ وہ مقدس ترین افراد ہیں کائنات کے جس کو اللہ نے سلیکٹ کیا اپنے محبوب علیہ السلام کی صحبت کے لیے۔ واہ، اللہ کریم اپنے محبوب سے بہت محبت فرماتا ہے، تو اللہ نے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا کریم آقا علیہ السلام کے لیے، وہ اللہ کے نزدیک کتنے مقام و مرتبے والے ہوں گے، ان کا اللہ کے ہاں کتنا زیادہ مقام و مرتبہ ہوگا، ان کے دل کتنے پاکیزہ ہوں گے، کتنے صاف ستھرے دل والے ہوں گے، کتنی عظمتوں والے وہ لوگ ہوں گے۔ آپ اگر قرآن پڑھیں تو قرآن میں اللہ پاک نے جن لوگوں کے ایمان کو کائنات کے لوگوں کے ایمان کا معیار بنایا ہے، یہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام ہیں جن لوگوں کے لیے فرمایا ایمان لانا ہے تو ان جیسا ایمان، اللہ اکبر، اللہ ان اکبر، جیسا ایمان لاؤ، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ کیا بات ہے۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام سے محبت اور عشق کے اس مرتبے پر فائز سے کہ جہاں عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ عقل جو ہے وہ وہاں پر آ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، کریم آقا علیہ السلام کے قدموں پر یہ اپنی عقلوں کو نہیں، اپنے عشق اور محبت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے آج جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے کیا ہوگا، یہ کیوں کیا ہوگا، اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنی ناقص عقل کے مطابق جب چیزوں کو دیکھتے ہیں نا تو چیزیں ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی۔ اچھا یہ چیز اس وقت سمجھ آئے گی اگر کسی کو جیسے اپنی اولاد سے محبت ہے، اب اپنی اولاد کی محبت میں وہ کیسے دیوانہ وار وہ سارے ایسے کام کرتا ہے جو دوسرا بندہ جس کا بیٹا نہیں ہے اسے وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن باپ کہتا ہے میں اس کا باپ ہوں۔ باپ کے دل میں جو بیٹے کی محبت ہے، ماں کے دل میں جو بیٹے کی محبت ہے، وہ یقیناً وہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بظاہر ایک چیز ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی محبت تو ایسی محبت ہے جو اولاد سے بڑھ کر ہے، جو اولاد سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر اس بات کو ارشاد فرمایا، اے محبوب ان لوگوں سے فرماؤ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارا کنبہ، تمہارے رشتہ دار، تمہارا خاندان، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ تمہارے مطلب تمہیں محبوب ہیں تو پھر راہ دیکھو۔ اللہ یہاں واضح طور پر اس بات میں یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ سے زیادہ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام سے زیادہ محبت کی جائے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی نبی پاک علیہ السلام سے محبتوں کا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا کہ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے،
تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، یہ کیسی بات ہے کہ یعنی اس آیت مبارکہ میں سبھی کچھ بیان کر دیا گیا کہ سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول ہی کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہی محبت کرنی ہے۔ اور اصل مدنی چینل کے ناظرین، اللہ سے محبت کیوں نہ کریں؟ اللہ سے محبت کیوں نہ کریں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو کہ وہ اپنی نعمتوں میں سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ اس کی نعمتیں تو دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں کہ جو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس رب سے محبت کریں، ان ساری نعمتوں میں ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہ جو نعمتیں ملی ہیں راشد بھائی، یقیناً یہ ہمیں ملی ہیں، ٹھیک ہے سبھی بھائی، نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اتنی زیادہ ہیں ہم گن نہیں سکتے۔ یہ جو نعمتیں ہمیں ہم گن نہیں سکتے، تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کچھ عطا کیا ہوگا جو ہمارے لیے ہے، ایک عام انسان کے لیے، ایک عام بندے کے لیے اتنی نعمتیں ہیں۔ رب خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ گن ہی نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اتنی نعمتیں ہیں، تو پھر محبوب کے لیے کتنی نعمتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ان بہت ساری نعمتوں میں ایک نعمت عشق ہے کہ ساری مخلوق نبی پاک علیہ السلام سے عشق کرتی ہے۔ میں چاہوں گا راشد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نوری مخلوق ہے، فرشتے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، ان کا عشق مصطفیٰ کیسا ہے اور کس انداز میں یہ اظہار کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کا؟ شاہ صاحب دیکھیں، محبت کی جو بنیادی علامات ہیں نا، جی، ان علامات میں سے ایک جو واضح علامت جو سب کو نظر آتی ہے کہ یہ بندہ واقعی محبت کسی سے کرتا ہے، جی، وہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ۔ واہ واہ، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، کثرت سے کرتا ہے۔ کثرت کے ساتھ۔ کتنی کثرت کرتا ہے؟ اتنی کثرت کے ساتھ کرتا ہے کہ سننے والے کو، دیکھنے والے کو پتا چلتا ہے یہ واقعی کسی سے محبت کرتا ہے، جبھی تو اتنا ذکر کر رہا ہے۔ پھر محبت کرنے والے میں شاہ صاحب 3 عیب ہوتے ہیں۔ عیب ہوتے ہیں؟ جی، 3 یا عیب اللہ، ہوتے ہیں۔ محبت بھی ہے اور عیب بھی ہے۔ عیب بھی ہیں۔ جو اللہ محبت اکبر۔ کرتا ہے نا، جتنا زیادہ اس کے دل میں محبت ہوگی، اس کی ذات میں 3 عیب ملیں گے۔ اچھا، اور یہ 3 عیب اگر نہ ہو تو وہ محبت کرنے والا ہی نہیں ہے۔ یا اللہ، یہ عیب تو نہ ہوئے نا پھر؟ نہیں، عیب ہیں۔ صفت ہوگی نا۔ اب آپ سوچئے گا، اچھا، اس کو یہ بظاہر، آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی سسپینس ڈال دیا، جی، یہ 3 عیب ہے بندے میں، عیب ہے، اور وہ لیکن جب سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو واقعی لگے گا بظاہر یہ عیب ہیں لیکن حقیقتاً یہ خوبیاں ہیں۔ اچھا، پہلی، محبت کرنے والے میں جو ایک عیب ہے وہ اندھا ہوتا ہے۔ اندھا ہوتا ہے۔ اندھا ہوتا ہے کس چیز سے؟ محبوب کے عیب دیکھنے سے اندھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، دوسری، واہ، کیا دوسرا بات ہے۔ عیب اس کی ذات میں وہ گونگا ہوتا ہے۔ محبوب کے عیب، نقص، خامیاں بیان کرنے سے گونگا ہوتا ہے۔ تیسری چیز محبوب کے، اور تیسری چیز کیا ہے، وہ بہرا ہوتا ہے۔ محبوب کے عیب سننے سے اس کے کان بہرے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ مسلمہ کذاب نے صحابی رسول غالباً حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گرفتار کیا تو کہا کہ کیا گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ کہا گواہی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس کا ایک حق۔ اللہ اکبر۔ پھر پوچھا واہ، میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا ہائے ہائے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا بالکل گواہی دیتا ہوں۔ واہ، وہ بار بار جب اپنی بات کرتا، کہا تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، جی، میرے محبوب کی بات فوراً کان سن رہے ہیں۔ تو یہ محبوب جو عاشق ہوتا ہے نا، اس کی ذات میں یہ 3 گویا بظاہر عیب ہے لیکن حقیقتاً یہ خوبیاں ہیں۔ خوبیاں ہیں۔ کیا بات، تو اسی طرح محبت کرنے والا جو ہے
محبت کرنے والا میں نے ابتدا جس سے کی تھی، میں اسی پر آپ کی سوال کی طرف آؤں گا. جی. آپ اسی میں مزہ آنے لگا آپ کو جوش، کیونکہ چیز ہی ایسی ہے جب انسان محبت کرتا ہے نا تو اس کا ذکر اچھا لگتا اور ہے. پھر محبوب کا ذکر ہے نا، محبوب کا ذکر ہے، محبوب ہے، محبوبوں کے محبوب ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. جب بھی چھڑتا ہے تو ایک رنگ ہی بدل جاتا ہے. سبحان اللہ. یقین کریں راشد بھائی، جب اس ٹاپک پر بیان ہوا، مدنی چینل کے پروگرامز ہوئے، کہیں بھی آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے ایک دم رنگ ہی بدل جاتا ہے. سبحان اللہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جاں فدا. ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی. دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. محبوب کی مدحت میں محتاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں کھڑے دیکھے، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی. واہ واہ، فرشتوں کا عشق رسول. فرشتوں کا عشق رسول. میں نے بات شروع کی تھی کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے. جی. تو اللہ بھی اپنے محبوب سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنی مخلوق میں، اور اللہ کے فرشتے بھی رسول پاک علیہ السلام سے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ سورہ احزاب میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام پر اللہ بھی رحمتیں ہر آن نازل فرما رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی اس نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، کثرت سے درود بھیج رہے ہیں. فرشتوں کی نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا عالم دیکھیے. میں سب سے پہلے ذکر خیر کرتا ہوں فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا. جی. جبریل امین علیہ السلام رسول پاک علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس 24,000 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں. اللہ اکبر. کیوں آئے ہیں؟ علماء نے بڑی خوبصورت اس پر توجیحات بیان کی ہیں. حالانکہ جبریل امین بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ گئے ہیں، بعض کے پاس 48 مرتبہ گئے ہیں، چند مرتبہ. بعض انبیاء کرام کے پاس نہیں گئے، اور حضور کے پاس 24,000 مرتبہ. سب سے پہلی بات، جبریل امین علیہ السلام 24,000 مرتبہ، اتنی مرتبہ کیوں آئے ہیں؟ میں سب سے پہلے قرآن کی آیت برکت کے لیے پیش کروں. جی. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کے زمین پر اور آنے کے لیے، فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. جبریل علیہ السلام کا یہ قول سورہ مریم میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، ہم زمین پر اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. تو یقیناً علماء فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس 24,000 مرتبہ جو جبریل علیہ السلام آئے نا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے آئے. عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام اتنی کثرت کے ساتھ کیوں آئے؟ کیونکہ ان کو پیدا ہی خدمت رسول کے لیے کیا گیا. یار ان کو چین
یہ بھی تھی جی کہ جبریل علیہ السلام کو یوں سمجھیے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی جب بھی زیارت کی طلب ہوتی آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، گویا چین ہی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ملتا۔ پھر اب دیکھیے رمضان میں جبریل علیہ السلام آ کر نبی پاک علیہ السلام سے پورا رمضان روزانہ ہی قرآن پاک کا دور کیا کرتے۔ جبریل علیہ السلام چونکہ مزاج رسول کو سمجھتے تھے کہ میں اگر ان کی امت سے محبت کروں گا تو ان کو خوشی ہوگی۔ کیا بات، جبریل علیہ السلام نے معراج کی رات آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی، حضور میری تمنا ہے جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے، جبریل کے پر ان کے قدموں کے نیچے ہیں، جبریل کے پر ان کے قدموں کے نیچے، اور میرے امام نے کیا کہا، حضور جبریل کی خواہش اپنی جگہ، جبریل علیہ السلام کی محبت اپنی جگہ، لیکن حضور ہم غلاموں کی خواہش یہ ہے کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ 70,000 فرشتہ صبح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ عشق ہے فرشتوں کو نبی پاک علیہ السلام سے کہ 70,000 حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور حضور کے روزے کے گرد چکر لگاتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پھر یہ جاتے ہیں اور شام کو 70,000 آتے ہیں۔ جو زندگی میں ایک مرتبہ فرشتہ آیا ہے اسے پھر موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ تو ہم عاصی، ہم گناہگار، ہم سیاکار حضور کی امتی، یہ تو ہماری یوں کہیں کہ یہ شان ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں تو جتنی مرتبہ مرضی ہے جائیں، یہ تو سعادت کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں کامل عشق عطا فرمائے۔ سبھی بھائی پہاڑ پتھر یہ بھی تو سرکار سے محبت کرتے ہیں نا، ان کی محبت کا انداز کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کائنات کی ہر شے محبت کرتی ہے، جی پہاڑ بھی اس میں شامل ہیں، پتھر بھی اس میں شامل ہیں۔ بالکل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بعثت سے پہلے جو پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا میں اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں۔ انی لا اعرفہ الآن، انی لا اعرفہ الآن، میں اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس پتھر سے سلام کو قبول فرما رہے ہیں اس پتھر کو بھی نواز رہے ہیں، اس پتھر کو بھی جوابی محبت جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ تو جمادات ہیں، پتھر ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی آپ پر سلام بھیجتا ہے، جی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی آپ کی یاد میں آپ کے ذکر کے لیے محافلیں سجاتا ہے، آپ کے میلاد مناتا ہے اور آپ کے ذکر کو جو ہے وہ اپنا حرز جاں بنا لیتا ہے اور اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، تو پھر اس کو کیسی برکتیں ملیں گی، اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ محبت سے اور اپنی یاد سے نوازیں گے کہ جب ایک پتھر کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں، یعنی جو سلام بھیجتا ہے اسے حضور نے یاد رکھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے۔ ہمیں بھی حشر میں جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رحمت کا صدقہ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ جنہیں آپ اپنی قبر انور کے اندر تا حشر جو ہے وہ یاد رکھیں گے، ہمیں بھی انہی میں شامل فرمائیں۔ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ انہا
بھی درکار ہے صدقہ تو کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے سبحان اللہ کیا بات ہے نبی پاک علیہ السلام سے وہ اشیاء جنہیں ہم کہتے ہیں یہ بے جان ہے حضور کے عشق سے ان میں بھی جان آ جاتی ہے وہ بھی محبت کرتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام سے پہاڑ جو جبل احد ہے جبل احد اس کے کی بارے میں محبت تو کیا کمال کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں ہذا احد ہذا جبل یحبنا ونحبہ واہ کہ یہ ایسا پہاڑ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے کیا ہیں بات اس فرمان میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوابی محبت اس کے لیے محبت تو جس سے حضور محبت کریں جی ہم کو تو آئے وہ پسند جسے ہم کو تو ہے پسند جسے آئے تو پسند واہ تو جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پسند فرما لیں تو پھر اس کی جو ہے وہ اس کی شان کا کیا عالم ہوگا پھر اس کی نجات کیوں نہ ہوگی اللہ تو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ہمیں کرنی چاہیے اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی جو ہے وہ کیا کرنا بات چاہیے ہے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین ہمارا ہر منگل کو ایک سیگمنٹ ہوتا ہے پیرنٹنگ میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے اسد بھائی کے مدنی پھول لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں اسد بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آج انشاءاللہ ہم پیرنٹنگ میں بچوں کی سخاوت کے حوالے سے سنیں گے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں پیرنٹنگ مدنی چینل کے ناظرین کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ پروگرام کے سیگمنٹ پیرنٹنگ میں ہم حاضر ہیں اور آج بچوں کو سخاوت سکھائیں اس پر انشاءاللہ ہم اسد بھائی سے گفتگو کریں گے اسد بھائی بچوں کو سخاوت سکھائیں کیسے بچپن سے ہی جی بالکل جس طرح ہم نے کئی ٹاپکس میں یہ بات کہی کہ ہر وہ عادت جو کہ بچپن میں پختہ ہو جاتی ہے پھر وہ انسان کی زندگی کے بڑے حصے پر امپیکٹ ڈالتی ہے بچے کو اب جو ہم بات کریں گے تو وہ ظاہر ہے وہ بچہ ہے کہ جو تھوڑا شعور کی طرف بڑھ چکا ہے جو چیزوں کو سمجھتا ہے مال کی اہمیت کو سمجھتا ہے پیسے کو سمجھتا ہے 10 11 12 سال کی عمر میں عموماً بچے جو ہے وہ پیسہ مال دولت چیزیں پوزیشن یہ ساری چیزیں سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس عمر کے اندر دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ بچے کے دل و دماغ کے اندر مال کے بارے میں کانسیپٹ کا کلیئر ہونا یہ ضروری ہے یہ جو ہم 30-40 سال کی عمر میں جا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ضرورت کیا ہے حاجت کیا ہے اور اضافی کیا ہے فضول کیا ہے ان چیزوں کی تربیت بچے کو بچپن ہی کے اندر ماں باپ کی طرف سے ملنی چاہیے اور جو اسلام کا بیسک کانسیپٹ ہے وہ ایک اعتبار سے یہ ہے کہ انسان کو یہ تربیت اسلام نے دی ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو پورا کریں اور اچھے انداز پر پورا کریں اسلام کہیں بھی اپنی ضرورت کو پورا کرنے سے منع نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ پھر سخاوت کا بھی درس ہے کہ آپ کو اپنی ضرورت کے بعد دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے ابھی میں ایثار کو ڈسکس نہیں کر رہا وہ پھر اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کی چیز بھی کسی کو دے دیں تو وہ ایثار ہے لیکن ہم سخاوت کی بات کر رہے ہیں کہ کم از کم یہ سوچ تو ہونی چاہیے
کہ ایک ایسی چیز کہ جو میری ضرورت سے زائد ہے جی وہ میں کسی اور کو دینے کا ذہن رکھوں. اب جب بچوں کی ہم بات کرتے ہیں تو اب بچے ظاہر ہے کہ ان کی اپنی کمائی تو نہیں ہوتی, انہیں جو بھی دینا ہے ماں باپ نے دینا ہے, جو بھی ان کی تربیت کرنی ہے ماں باپ نے کرنی ہے, ان کو مال خرچ کرنے کی جو اجازت ہے اور جتنی ہے وہ ماں باپ نے دینی ہے. تو یہ سب سے بہترین وقت ہے کہ جب آپ اپنے بچے کے دل کے اندر سخاوت کو پیدا کر سکتے ہیں. تو بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بچے ہیں, ان کو کیا سمجھانا, ایسا نہیں ہے, بلکہ سخاوت کا درس اسی عمر سے شروع ہو جانا چاہیے اور وہ گھر سے ہی شروع ہونا چاہیے. مثال کے طور پر گھر کے اندر 2-3 بہن بھائی ہیں, اب کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ایک کی ضرورت سے زیادہ ہے اور دوسرے کو اس کی حاجت ہے, تو آپ کے بچوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ چیز میری بہن کو یا میرے بھائی کو حاجت ہے, ضرورت ہے, تو میں اس کو پیش کر دوں. نہ یہ ماحول گھر کے اندر ہو کہ ہر بچہ دوسرے کے ساتھ لڑائی کر کے ہی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو, بلکہ وہیں سے تربیت. اور اس کے اندر اس میں ایسا پیسہ جی بچوں کو بچپن میں ہی دیکھا جاتا ہے, حرص ہوتی ہے جی حرص اللہ تعالیٰ نے ایک یہ رکھی ہے, بچہ اس میں آتا ہے کہ وہ چیزیں لینے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ جو فرما رہے ہیں گھر میں, تو یہ حرص ختم کیسے کی جائے بچوں میں؟ ہاں جی, تربیت کرنی ہوگی اور اس کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ دیکھیں ہر چیز جی آپ ہی کی ہو ضروری نہیں, اور جو آپ کی چیز ہے اس کے اندر کسی اور کا بھی حصہ شامل ہے. کیا بات. اللہ پاک نے ہمیں جو چیزیں عطا کی ہیں ٹھیک ہے وہ ہماری ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنے کا بھی ذہن عطا کیا کیا گیا بات ہے. ہے, اب اس کی تربیت آپ دسترخوان سے شروع کر سکتے ہیں. زبردست. جب آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں, بچے بیٹھے ہیں, تو اگر کھانے کی چیزیں ہیں تو اس میں بچوں کو یہ ذہن دیا جائے کہ آپ اپنے بھائی کا, اپنی بہن کا, جو دسترخوان پر دوسرا بیٹھا ہے اس کا خیال کرے. ظاہر اس کے اندر اب پیسہ تو نہیں ہے, لیکن جی یہ ایک چیز ہے, کھانے کی چیز میں رغبت ہوتی ہے, تو یہاں سے آپ اس کی تربیت کریں. اچھا, اور اشیاء ہیں گھر کے اندر استعمال کی, کھلونے ہو گئے, جو بھی چیزیں ہیں. پھر ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں میں جیسے ہی وہ شعور کی طرف بڑھیں اور کچھ سمجھنے کے قابل ہوں, تو انہیں یہ سمجھانا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو بھی مال دیا ہے اس میں دیگر جو لوگ ہیں, جو مسلمان ہیں, جی ان کا بھی حصہ شامل ہے. کیا بات. اور ایک کانسیپٹ ہے جو ہمیں بزرگوں نے سمجھایا ہے, بتایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک بنیادی چیز ہے جس کی اگر ہم پریکٹس کریں گے. وہ کیا ہے؟ ماں باپ جو صدقہ کریں وہ اپنی اولاد کے ہاتھ سے دلوائیں. مثال کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایز اے مسلم ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, وہ دینی بھی ہیں اور سوشل بھی ہیں. چند ایسی جگہیں ہیں جو ہمارے بجٹ کے اندر ہونی چاہیے, وہ ہم بھی کریں اور بچوں سے کروائیں جہاں پر ممکن ہو, اور بچوں کو اس کا ذہن بھی ملنا چاہیے. مثال کے طور پر ہماری ذمہ داری میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ محلے میں جو مسجد ہے اس کی خدمت یہ میری ذمہ داری ہے. ہمارے محلے میں جو مدرسہ ہے, دینی مدرسہ ہے, اس کی خدمت یہ میری دینی اور میری سوشل ذمہ داری ہے. ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں, جو ضرورت مند ہیں, ان کی خدمت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. ہمارے علاقے میں جو عاشق رسول عالم دین ہیں ان کی خدمت کرنا یہ میری دینی اور سوشل ذمہ داری ہے. اسی طرح میں جس دینی تحریک سے وابستہ ہوں وہ ایک بڑا کام کر رہی ہے, اس کی خدمت کرنا میری رسپانسبلٹی ہے. میرے محلے کے اندر جو غریب افراد ہیں, جو ہمسائے کی کم از کم ڈیفینیشن کے اندر آتے ہیں, ان کی خدمت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اگر ہم یوں غور کرتے ہیں, خاندان ہو گیا, ہمسائے ہو گئے, مسجد محلہ ہو گئی, وہاں پر جامعۃ المدینہ ہے, مدرسۃ المدینہ یا عاشقان رسول کا جو بھی دینی ادارہ ہے وہ ہو گیا, اور ہمارے جو بھی دینی مذہبی وہاں کے رہنما ہیں وہ ہو گئے. وہاں پر اگر کوئی غریب بستا ہے تو وہ ہو گیا, ہمارے فیملی ممبرز ہو گئے. یہ ہماری فرسٹ ہینڈ رسپانسبلٹی ہے. پھر اس کے ساتھ ہم جس دینی تحریک سے وابستہ ہیں, چونکہ عالمی سطح کا کام ہے, تو وہ اب یہ 4 5 6 ایسے سیگمنٹس ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر ہونے چاہیے. اب اگر میرے ذہن کے اندر ہی چیز نہیں ہے تو میں بچوں کے دل میں سخاوت کہاں سے پیدا کروں گا؟ میرے بچے نے کبھی دیکھا ہی نہیں
کہ ابا حضور جو ہے وہ خود تو کھاتے ہیں, خود تو خرچ کرتے ہیں, جی. خود تو سارے کام کرتے ہیں, لیکن آج تک میرے بچے نے دیکھا ہی نہیں کہ میرے والد صاحب جب جمعے میں جاتے ہیں تو وہ جو جھولی چلتی ہے یا جی. چندہ باکس ہے اس کے اندر کچھ ڈالتے ہوں. آج تک میرے بچے نے دیکھا ہی نہیں کہ والد صاحب جو ہے نا محلے کے اندر کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے گئے ہیں. آج تک میرے بچے نے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ نکالنے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ ہے جو میرے والد صاحب اپناتے ہیں. تو اگر کسی کے بچے نے اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں ہے جی تو اس کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ بالکل. اس نے صرف یہی دیکھا ہے کہ والد صاحب جب بھی بیٹھتے ہیں اپنا حساب کتاب سیدھا کر رہے ہوتے ہیں, اپنی بچت کے لیے, اپنے گھر کے بجٹ کے لیے صرف ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں, اور کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. آپ کا بھی تجربہ ہوگا, ہمارا بھی مشاہدہ ہے کہ وہ لوگ جو چیریٹی بہت زیادہ کرتے ہیں یا جن لوگوں کے اندر سخاوت کا جذبہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے, جی تو ان کے ماں باپ بھی ایسے تھے. جی چیریٹی کرنے والے جو گھرانے ہیں وہ باپ دادا سے چل کے آ رہے ہوتے ہیں, ایسے اور ہی ہے. ایک تعداد آپ کو ملے گی جو کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ میرے والد صاحب بیواؤں کے لیے نکالتے تھے, اتنی زکوٰۃ نکلتی تھی, اتنا صدقہ نکلتا تھا, یہ نافلہ تھا, یہ مسجد کو جائے گا. تو بچے بھی وہی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ایون کہ 11ویں شریف, 12ویں شریف اور صدقات نافلہ کی جو صورتیں ہیں جی وہ بھی عموماً ہمارے ہاں نسل در نسل چلتی ہیں, اور جن گھروں کے اندر یہ سلسلہ ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے. کیا بات. تو اگر ماں باپ اپنے گھر کا ماحول ایسا رکھیں گے تو بچے کو ابھی سے خرچ کرنے کا ذہن بنے گا, جی اور اس کو پتا ہوگا کہ جو مال ہمارے گھر کے اندر ہوتا ہے وہ صرف ہمارے گھر میں خرچ نہیں ہوتا, بلکہ یہ 4 5 6 ایسے سیگمنٹس ہیں جی. جس کے اندر خرچ ہوتا ہے. اچھا, اب اس کے اندر جہاں جہاں ممکن ہو, کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہوتی ہو, تو خود بھی کریں اور بچوں کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں. یہ وہ ایک بنیادی عنصر ہے کہ جو تربیت اولاد میں سب سے زیادہ سخاوت کے موضوع پر عام ہے. اچھا, بچے خوش ہوتے ہیں اگر آپ اسے کہیں گے نا کہ بیٹا یہ لو جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں, تو اگر جھولی چلتی ہے تو جھولی میں ڈالنا ہے, یا جاتے ہوئے باکس میں ڈالنا ہے, یا مسجد کے اکاؤنٹ میں ڈالنا ہے, جو بھی وہاں پر صورت ہے رقم دینے کی, آپ بچے کے ہاتھ سے دینا. آپ یقین کریں 2-3 ہفتے آپ یہ کریں, چوتھے ہفتے اگر آپ بھولے ہوئے ہوں گے نا تو بچہ آپ کو یاد کروا دے گا آپ کو کہ ابو آج وہ مسجد کی خدمت کرنی تھی, یا آپ کسی اور مدرسے میں کہیں پر خرچ کرتے ہیں اور روٹین کے ساتھ کرتے ہیں, اور بچے کو آپ نے انوالو کیا تو بچہ آپ کے پیچھے لگے گا کہ یہ کرنا. اچھا, جن گھروں کے اندر ایک بہت اور بہترین صورت ہے, صدقہ باکس رکھا جاتا ہے. صدقہ باکس میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے, اور یہ بھی جہاں دیگر ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, بچوں کو سخی بنانے, دوسروں کی مدد کرنے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک بہترین صورت ہے. اچھا, جو بھی ہم کام کرتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی دلچسپی کا عنصر ڈال دیتے ہیں تو بچے بڑے اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. ایجوکیشن کے اندر اس وقت دنیا بھر کے اندر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہو, اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی دلچسپی کا عنصر ہونا چاہیے. وجہ کہ بڑا تو میچور ہے نا, وہ تو پوری کتاب جو ہے وہ پڑھ ڈالے گا, لیکن بچہ کہاں سے پڑھے گا. تو آپ دیکھیں گے تو بچوں کی کتابوں کے اندر پکچرز زیادہ نظر آئیں گی, گراف زیادہ نظر آئیں گے, ایکٹیویٹیز زیادہ نظر آئیں گی. کیوں کہ بچے کی نفسیات ہیں کہ اگر اس کی دلچسپی کے ساتھ جو چیز اس کے سامنے پریزنٹیشن کی جائے تو وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو صدقہ باکس میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے گھر کے اندر ہے, اب تو رواج اس کا کم ہے, اب تو مزاج تھوڑا چینج ہو گیا. اگر ہم 30 سال پہلے کی بات کریں تو گھر کے اندر جو ہے وہ گلے ہوتے تھے بچوں کے پیسے جمع کرنے کے, اب بڑی دلچسپی ہوتی تھی. مٹی کے ہوتے تھے پہلے, پھر اس کی فارم چینج ہو گئی, اب جدید قسم کے آ گئے. تو بچوں کو پیسہ جمع کرنے کے لیے گھر میں گلہ رکھ دیا. اب وہ مقابلے بازی ہے کہ میں اس میں ڈال رہا ہوں, میں اس میں ڈال رہا ہوں, مہینے 2 کے بعد ہم نکالیں گے, توڑیں گے. وہ ایک سمجھو کہ خوشی کا دن اور ایک سیریمنی ہوتی تھی کہ 3-4 گلے ہیں, بہن بھائی لے کے بیٹھے ہیں, اب توڑنا کس میں کتنے پیسے نکلے. تو وہ کیا تھا کہ یوں جمع کرنا بچے کے لیے دشوار ہے, لیکن اس کو آپ نے ایک ایکٹیویٹی دے دی. تو ایسے ہی صدقہ باکس آپ کے گھر میں, مسجد میں آپ بچے کے ہاتھ سے دلوا رہے ہیں. اسی طرح جہاں پر کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہوتی ہو وہاں پر بچے کے ذریعے آپ دلوا رہے ہیں. ایون کہ جیسے سیلاب کا بھی ماحول آیا
मुख्तलिफ जगहों पर जी। कैंप्स लगते हैं या लोग जमा करने के लिए कहीं पर भी जमा होते हैं, तो वहाँ पर आप बच्चे को आप लेकर गए और आपने जाकर कहा कि बेटा ये एक मुसीबत की घड़ी है, हमें अपने मुसलमानों की खिदमत करनी है, आज हम यहाँ पर पैसे देने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपने बच्चे के हाथ से दिलवाया। यानी ये सारा कुछ एहतमाम के साथ एहतमाम के साथ हो और शऊर के साथ हो, जी, यानी कॉन्शियस अहमियत होकर आप बताई भी जाए बच्चे को, बिल्कुल। साथ आप काम भी कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए, और साथ की अहमियत उजागर भी बच्चे के जहन में की जाए कि ये काम है जी। और उसकी अहमियत जब पेश नजर होगी तो फिर ये देर पास इसका असर रहेगा। बहुत ज़्यादा असर होगा। और बच्चा अभी से, अभी भले वो 100 रुपये दे रहा है, 500 रुपये दे रहा बिल्कुल। है, लेकिन आज 500,000 दे रहा है, कल यही 50,000 दे रहा होगा, बिल्कुल। 5 लाख रुपए दे रहा होगा। जब ये बड़ा होगा तो इसके माइंड के अंदर ये चीज़ें होंगी कि मेरी ये सोशल एक ज़िम्मेदारी है कि मुझे अपने अतराफ़ में इस बात का ख्याल रखना है। फिर सखावत का एक तो बेनिफिट ये है कि इससे जो तरबियत हो रही है उसकी, फिर वो इसके अंदर जो है वो अल्लाह की रज़ा ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ साथ माल की मोहब्बत ना होने की तरबियत भी इनडायरेक्ट खुद ब खुद हो रही होती है कि जब आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं जी। तो गोया कि आप अपना माल अपने आप से जुदा कर रहे हैं। जी। तो जो माल की बेजा मोहब्बत है जो नहीं होनी चाहिए, उससे बचने के लिए भी बच्चे को आप अभी से जहन दे रहे हैं। तो जब आप ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चा जो है वो सखी बनेगा और सखावत के, देने के, अल्लाह की राह में खर्च करने के जितने फ़ज़ाइल हैं वो भी उसको हासिल होंगे और इंशाअल्लाह आपके लिए भी बेहतरी का सामान। अगर सखावत नहीं करता, आपने जहन दिया, कोशिश की आपने, नहीं देता, सखावत की तरफ नहीं आता, किसी की मदद करने की तरफ बच्चा नहीं आता, ज़िद करता है, इस सूरत में हम क्या करें? बार बार कोशिश करें, जी। किसी और ज़रिए से कोशिश करें, कुछ और उसकी तरगीब और तहरीस के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी करें। जी। और एक और बहुत खूबसूरत जो तरीका होता है बच्चों में किसी भी चीज़ को पैदा करने का, वो होता है कि आप उनका आपस में मुकाबला करा दें। अच्छा। जब बच्चे आपस में कंपटीशन में आते हैं तो वो कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जिसमें उमूमी तौर पे तैयार नहीं होते। जी। अच्छा, अच्छे काम की उनके सामने हौसला अफजाई क्या करें। बात है। मिसाल है, 4 बच्चे हैं, 2 तो बड़ी खुशी से सखावत की तरफ बढ़ते हैं, 2 नहीं बढ़ते। जी। तो 2 को डांटने की बजाय 4 के सामने उन 2 की आप हौसला अफजाई कर दें। जी। तो बच्चे के अंदर एक कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर यह बात होती है, बड़ों के अंदर भी होती है कि वो दाद और तहसीन के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो जब 4 बच्चों में से एक के किसी अच्छे काम की आप तारीफ कर रहे हैं जी। और उसको उस काम पर कोई तोहफा दे रहे हैं जी। कि बेटा आपने आज ये बहुत अच्छा काम किया है और मैं इस पर आपको खुशी के साथ ये इनाम देता हूँ, तो जो दूसरा बच्चा है वो खुद उसका दिल राग़िब होगा कि नहीं, इस बात पर इनाम मिलता है, हौसला अफजाई होती है। अच्छा, मिसाल है, एक एक्टिविटी ये भी आप कर सकते हैं, आपके घर पर जब कोई मेहमान आते हैं, जी। ठीक है, तो उमूमन मेहमानों के सामने, ख़ानदान के लोगों के सामने या हमसाए जब आते हैं तो हर माँ बाप अपने बच्चे की खुसूसियात का जिक्र करते हैं। जी। कि मेरा बच्चा जो है ना इसमें बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा इसमें बहुत अच्छा है। तो जिस चीज़ की वहाँ पर तारीफ़ होती है तो इनडायरेक्ट बच्चा उस काम को करने के लिए खुशी के साथ आमादा होता है कि मेरी 4 लोगों के सामने इस काम पर तारीफ़ की गई। वो उमूमन हमारा क्या होता है कि पढ़ाई में अगर कोई अच्छा है तो उसकी तारीफ़ हो जाएगी। अच्छा, कोई मजहबी शख्स है और हम आलिम दीन है या पीर साहब आ गए तो वो नात पढ़ा देंगे, उससे तिलावत करवा देंगे। तो जिस चीज़ को आप बच्चों के दिलो दिमाग में डालना चाहते हैं तो आप उसकी तारीफ़ करना शुरू करें। क्या बात है। जो नहीं कर रहा वो उस तारीफ़ के हुसूल के लिए उसकी तरफ रग़बत रखेगा और वो करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? वो बिल्कुल करेगा जबकि आप ये एक्टिविटीज़ उसके सामने कर रहे हो। मिसाल है, क्या आज तक जी हमारे घर में जितने भी अफराद आते हैं उनके सामने हमने किसी अपने बच्चे की ये तारीफ़ की कि ये मस्जिद के अंदर जाने का बड़ा शौक़ रखता है? क्या बात है। या अल्लाह की राह में खर्च करने का इसके दिल में बड़ा जज्बा है? आप ये 4 जुमले बच्चे के सामने मेहमानों को आप बता दें, फिर देखें बच्चा सब चीज़ें भूल जाएगा, उसको यही याद रहेगा। उसको पता है कि मेरे माँ बाप इस बात पर खुश होते हैं और वो
آئندہ کے لیے اس داد و تحسین کے لیے کام کرے گا. آج داد و تحسین کے لیے کر رہا ہے, آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ رضا الہی, اخلاص اور ساری چیزیں وہ پھر بندے کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ سخاوت ہو یا کوئی اور ایکٹیویٹی ہو, جی جو بھی آپ اس سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو, اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جو کام ہم کروانا چاہ رہے ہیں 4 میں سے 2 کر رہے ہیں, 2 نہیں کر رہے, تو بجائے اس کے کہ 2 کی ہم تعریف کریں, ہم جو 2 نہیں کر رہے ہیں نا اس کی تذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بڑا نکمہ ہے, یہ تو بہت اچھا ہے جی لیکن یہ بڑا نکمہ ہے. تو بھئی اچھے کی تعریف کریں لیکن اس کو نکمہ نہ کہیں, ورنہ ڈیمورلائز ہوگا اور بچہ بھی ضد پکڑ لیتا ہے. جی. پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ یہ سوچے گا کہ بھئی میں تو بس ایسا ہی ہوں, جی یہ بڑا غصے والا ہے. یہ بڑوں میں بھی ہوتا ہے بالکل, لیکن بچوں کے اندر بھی ہوتا ہے. تو اگر ہم کسی بھی چیز کو بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے سامنے, ایون کہ اپنے بچوں کے سامنے, اپنے گھر کے اندر بھی اس اچھے کام کی تعریف کرنا شروع کر دیں. اور یہ ایک میجک ایفیکٹ ہے, اس کا جادوئی اثر ہے. آپ کر کے دیکھیں, آپ جو بھی اچھی چیز کرنا چاہتے ہیں, آج تک اگر کسی نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے کوئی کرنے کی کوشش کی ہے تو اس فارمولے پر صرف آپ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے, مہینہ 2 مہینہ آپ امپلیمنٹ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو فرق نظر آئے گا. اسد بھائی آخری ایک بات میں آپ سے لوں گا, ایک یوں کہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک مشورہ کہ ہم جیسے آپ نے کہا آج بالخصوص ہمارا پیرنٹنگ میں آج ٹاپک ہی سخاوت ہے, سخاوت ہو یا کچھ اور عادتیں سکھانی ہیں, اس کے لیے ہم پورے مہینے کا ایک جدول بنا لیں. جی یہ کس حد تک سود مند ثابت ہوگا, فائدہ مند ثابت ہوگا. مثلا ہم نے ہر پہلا جو ہفتہ ہے جمعے کا دن ہم نے سخاوت ڈے منانا ہے. جی اچھا دوسرے ہفتے میں ہم نے کوئی اور کام کرنا ہے, تیسرے ہفتے میں کچھ اور کام کرنا ہے, چوتھے ہفتے میں کچھ اور کام کرنا ہے. تو یہ کس حد تک ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا؟ ہاں, یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ اگر آپ کر لیں تو آپ تو دنیا فتح کر لیں گے. اللہ اکبر. یہ تو بہت ہی شاندار ہے کہ آپ سخاوت ڈے منا لیں, جی آپ صفائی کا دن منا لیں, جی ہیں آپ جو ہے وہ آج رشتہ داروں کا دن منا لیں کہ آج ہم نے رشتہ داروں کی خیر خبر لینی ہے, جی. جو دور والے ہیں, جی. قریب والوں کی تو بندہ لیتا ہے. تو یہ تو بہت ہی شاندار چیز ہے. جو آپ نے بات کہی اس کو کہتے ہیں سسٹمیٹک لرننگ, کہ آپ کسی چیز کو باقاعدہ سیکھتے ہیں. جی اور ایک ہوتا ہے جرنل لرننگ, کہ جب ہم انگلش سیکھ رہے تھے لینگویج, تو ہمارے استاد صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, مفتی قاسم صاحب, تو بڑی پیاری بات کہی تھی. تو فرمایا تھا بھائی دیکھو, یا تو انگلش سیکھ لو جی یا زندگی بھر سیکھتے رہو. تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو شروع تو کرتے ہیں لینگویج کا جو نا وہ جوش, ایک ابال آتا ہے کہ مجھے انگریزی سیکھنی ہے. جی تو 2 طرح کے ہوتے ہیں. بعض ہوتے ہیں جو 3-6 مہینے میں سیکھ لیتے ہیں. تو یہ کون ہوتے ہیں؟ جو آپ نے فارمولہ بتایا کہ ایک ٹارگٹ بنایا آپ نے کسی چیز کا کہ مجھے 3 مہینے میں یہ کر لینا ہے. جی اس کا ایک دن ہے, اس کو آپ نے ہدف بنایا, اس کے مطابق آپ نے اس کی ترتیب دی, تو آپ 3-6 مہینے میں سیکھ لیتے ہیں. جی ناظرین میں ایک تعداد ہوگی جو دوسری کیٹیگری کی ہوگی, جی کہ وہ زندگی بھر سیکھ رہے ہیں, جی کہ انہوں نے شروع کیا پھر چھوڑ دیا, پھر شروع کیا پھر چھوڑ دیا. 6 مہینے کا کام ہے لیکن 6 سال سے لگے ہوئے ہیں, اور بس یہیں تک ہے, میں آتا ہوں وہ جاتا ہے, جب میں آتا ہوں تو وہ چلا جاتا ہے, بس یہی اتنی انگریزی آتی ہے. تو کسی بھی چیز کو جو آپ نے ارشاد فرمایا اور توجہ دلے, اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو یہ تو شاندار ہے. یعنی اس سے اچھا کچھ اور ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے تربیت اولاد کی چیزوں کو باقاعدہ پلان کریں, کیا بات, اور پھر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. جی. تو ماشاءاللہ یہ تو پھر زبردست ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک اسد بھائی برکتیں عطا فرمائے. آپ سیگمنٹ پیرنٹنگ میں تشریف لائے. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہم اپنی اولاد میں یہ پیاری صفات لانا چاہتے ہیں, ایک تو سب سے پہلے اپنے اندر یہ صفات پیدا ہوں اور ہم خود عمل کریں, اور پھر اس کے بعد بچوں میں خود بخود بھی, بچے بھی دیکھتے ہیں, آ جائیں گی انشاءاللہ یہ صفات. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کالز ہیں, کال لیتے ہیں. پروگرام صلی اللہ علیہ کہتے کہتے بہت اچھا چل رہا ہے. میری ایک فرمائش ہے نور عالم بھائی سے, مجھے یہ والا کلام سنا دیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے,
بس میرا مدعا مدینہ ہے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی کال لیتے ہیں. کلام سنا دیجئے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین و ایاک. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کال لیتے ہیں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نور عالم بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. امیر اہل سنت کا لکھا ہوا مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. بہت شکریہ آپ کا جی. نیکسٹ کال. میرا نور عالم بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نعت خواہ اسلامی بھائی سے یہ کلام کی فرمائش ہے. یہ کلام سنا دیجئے. سرکار توجہ فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے کچھ میسیجز بھی ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاہور سے میسیج ہے جی. پروگرام میں آپ کا بہت شوق سے دیکھتا ہوں. یہ کلام سنا دیں جی. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بر مدینے میں. بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا جی. کلام سنا دیں میرے آقا آ جائیے. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرگودا سے نور عالم بھائی یہ کلام سنا دیں. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے جی. پنجابی کا کلام سنا دیں. کونین دیوالی دا دربار بڑا سونا. بہت شکریہ آپ کا جی. کھڑی شریف سے ایک میسیج آیا ہوا ہے جی. نعت سنا دیں کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. بہت شکریہ آپ کا جی. ٹھیک ہو گیا جی. ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ. آپ اپنی آواز میں کلام سنا دیں. اچھا جی چلیں جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا. چلیں جی کچھ کلام کی فرمائش آئی ہیں. نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں جی. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس. ڈھیروں عصیاں ہے گنہگاروں کے سردار کے پاس. ڈھیروں عصیاں ہے گنہگاروں کے سردار کے پاس. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤ وہاں مدینے سے
जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, बस मेरा मुर्दा मदीना है। उनकी महक ने दिल के गुंचे हिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे हिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुनिया की हर चीज़, यूँ कहें कि जो कायनात है, अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनकी दिलों में डाली है, पैदा की है। और ये चाहे इंसान हो, वो भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। जिन्नात को देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। फरिश्तों को देखें, प्यारे आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। पत्थरों को देखें, वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। इसी तरह दरख्तों को देखें, कोई खुश्क तना ही क्यों नहीं है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उसमें भी जान डाल देती है। मशहूर रिवायत बारहा मदनी चैनल के नाज़रीन आपने सुनी होगी कि वो खजूर का सूखा हुआ तना जिसके साथ टेक लगाकर मेरे आका जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स देते हैं, खुतबा देते हैं सहाबा इकराम को। जब मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होते हैं तो रोने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बच्चा हिचकियाँ ले लेकर रोता है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसे अपने सीने के साथ लगाया। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसे पूछा, तुम्हारी चाहत क्या है, चाहते क्या हो। अब एक है कि वो उसकी चाहत को देखें कि फिर उसने चाहत का इजहार किस तरह किया। कहा कि अगर तुम चाहो तो हम आपको लगा देते हैं बाग में, फिर हरे भरे हो जाएंगे, फल लगेंगे, लोग खाएंगे, और अगर ये चाहते हैं तो जन्नत में आपको लगा दिया जाए। चाहत ये थी कि ये मुझे जन्नत में लगा दिया जाए, मुझे जन्नत दे दी जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे दफन किया मिंबर के नीचे, और जन्नत में वो दरख्त इंशाअल्लाह वहाँ पर होगा। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला से नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की इल्तिजा ये करते ही रहना चाहिए। और जिन सीनों में यकीनन ये मोहब्बत आती है वो सीने बड़े मुबारक हैं, बड़ी बरकत वाले वो सीने हैं। अच्छा, मोहब्बत अब आई है, अल्लाह पाक ने करम किया है, मुसलमानों के घर में पैदा किया। अब मदनी चैनल के नाज़रीन, हम पर ये लाजिम है इस मोहब्बत के तकाज़ों को पढ़ें, इन मोहब्बत के तकाज़ों को समझें। इन मोहब्बत के तकाज़े हैं क्या, मोहब्बत तकाज़ा क्या करती है, और मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलाम से। इस मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की
अहादीस पर अमल किया जाए, फरामीन पर अमल किया जाए, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाए। ये है मोहब्बत का तकाजा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर दाढ़ी शरीफ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला अपने चेहरे पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी सुन्नत को सजाए। मेरे आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामे का ताज, हुजूर अलैहिस्सलाम इमामे का ताज सजाते हैं। आज उम्मती नबी पाक अलैहिस्सलाम का मोहब्बत करने वाला, हुजूर से मोहब्बत करने वाला, ये इस मोहब्बत को इस अंदाज में लेके मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत पर अमल करना है। हुजूर की लिबास की सुन्नतों को लें, हुजूर अलैहिस्सलाम के मुआमलात की सुन्नतों को लें, हुजूर अलैहिस्सलाम का जो रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक है, इन प्यारी अदाओं को लें। पड़ोसियों के साथ मेरे आका अलैहिस्सलाम की क्या अदाएं थी, इनको लिया जाए, इनको फिर लिया जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए, फिर अमल किया जाए। बच्चों के साथ प्यारे आका अलैहिस्सलाम का क्या मामूल था, क्या अंदाज था, इन सारी बातों को लेंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह आखिरत में भी हम कामयाब होंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातो सलाम। मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शाम सहर बेसहारे सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें मरहबा गुनूर की बातें। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें मरहबा गुनूर की बातें। चाँद जिन पर निसार होता है, चाँद जिन पर निसार होता है, और सितारे सलाम कहते हैं। ऐसा मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शाम सहर बेसहारे सलाम कहते हैं। खुले आँख सुल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सुल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सुल्ले आला कहते कहते। सच्ची है ताबीर ये दीने मती की।